بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب عیادت المریض راکبا وماشیا وردفا علی الحمار. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیمار کے سلسلے کی بہت ساری باتیں ذکر فرماتے ہیں. بیمار کو اگلے باب میں فرمایا کہ مریض کو کیا دعائیں دی جائے، اس کی طرف سے کیا جواب ہو، اور اسی طریقے سے یہاں پر عیادت اور تیمارداری کے سلسلے میں فرماتے ہیں. اگلی روایت ایک آ چکی کہ پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے یہاں پہنچے ان کی عیادت کے لیے تو پیدل تشریف لے گئے تھے. اس جگہ پر راکبن کا بھی قصہ ذکر کرتے ہیں جو اس سے پہلے عبداللہ ابن ابی وغیرہ کے سلسلے میں آ چکا ہے. ماشین آ ہی چکا ہے. وردفن علی الحمار، گدھے کے اوپر سوار ہو کر بھی. وہاں کا گدھا گدھا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ ردفن سے مراد حمار مراد ہے وہاں. جیسے اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. ابھی امریکہ کے الیکشن کے اندر دو پارٹیاں لڑ رہی تھی، ایک کا نشان گدھا تھا. اس سلسلے میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ گدھا امریکہ میں عقل مند کو، یعنی گدھے سے عقل مندی کی طرف تشبیہ دی جاتی ہے، اور ہندوستان بر صغیر کے اندر یہاں اس کو بے وقوفی میں بیچارے کو شمار کیا جاتا ہے. اس لیے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب حمار کا لفظ آئے تو اس کا اردو ترجمہ گدھے سے نہیں کرنے کا، اس لیے کہ ہندوستان میں لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں. اس کو حمار ہی سے تعبیر کیا جائے. یہ عربی زبان میں جب یہ لفظ بولا جائے گا تو کوئی بھی لفظ اپنی زبان، اپنے کلچر، اپنی اصطلاحات، اپنی مخصوص حیتوں کے ساتھ ادا ہوتا ہے. خیر، روایت اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں اچھا رکیب علی حمار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حمار پر سوار ہوئے اور اس کے اوپر علی اکاف علی قطیفۃ فدکیۃ. فدق مشہور ہے، وہاں کی چادر یہ تھی، اس علاقے کی مشہور تھی. تو فدکیۃ قطیفتن کا معنی چادر ہے، اور اکافن پالان کو کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حمار پر تشریف فرما ہوئے اس کے اوپر اس پر پالان لگائی، پھر فدق کی چادر اس کے اوپر ڈالی گئی، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سوار کیا. راوی حضرت اسامہ ابن زید ہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فدق کی چادر کو ڈال کر پالان کے اوپر آپ اس حمار کے اوپر سوار ہوئے. وہ اردف اسامہ وراہ، اور حضرت اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سوار کیا. عیادت کرنے جا رہے تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خزرج کے سردار ہے. آگے اس کے بعد قبل وقعت بدر، یہ واقعہ تب پیش آیا تھا جب کہ ابھی بدر کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، شروع میں ہے. حضرت اسامہ بھی چھوٹے تھے، اور واقعہ بدر سے پہلے پیش آیا. اس سے آپ سن چکے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اس وقت تک ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا. بدر کی شکست کے بعد ہی ان کے دلوں میں آیا کہ اب یہ قوت بڑھ رہی ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر نفاق کے ساتھ ہی ان کے ساتھ پیش آیا جائے. فصار حتی مر بمجلس فیہ، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایسی مجلس سے جہاں عبداللہ ابن ابی ابن سلول بیٹھا ہوا تھا. وذلک قبل ان یسلم عبداللہ کی اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ہے. وفی المجلس اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدۃ الاوثان والیہود، ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور وہاں کچھ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ ابن ابی کی مجلس لگی ہوئی تھی، وہ بھی تھا، اور بھی دوسرے مسلمان بھی تھے وہاں بیٹھے ہوئے، مشرکین بھی تھے. اسی کی تشریح عبدۃ الاوثان سے کی، اور یہود بھی تھے. وفی المجلس عبداللہ ابن رواحہ، وہ بھی بیٹھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. فلما غشیت المجلس عجاجۃ الدابۃ، جب یہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا تھا تو اس کی کچھ نہ کچھ اس کا غبار مجلس والوں کے اوپر. اس زمانے میں مکانات ایسے، سڑکیں اور راستے ایسے نہیں تھے، ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے دیہاتوں کے راستے بھی اسی قسم کے تھے. دھول اڑتی تھی، غبار اڑتا تھا، کچھ پتھر ڈالے جاتے تھے، اور کچھ پہلے پرانے زمانے کے پتھر ہوتے تھے، بڑے بڑے کالے پتھر. راستے میں ٹھوکر لگے تو بھی آدمی کو بہت زیادہ لگے، اس قسم کے بھی پتھر دیہاتوں میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ محلے سے جہاں سے آپ گزر رہے تھے وہاں غبار اٹھا، اسی کو ذکر کیا. تو خمر عبداللہ ابن ابی انفہ بردائہ، عبداللہ ابن ابی نے اپنے ناک کو بند کر دیا اپنے کپڑے کے ذریعے، جو کچھ اس کے پاس کپڑا ہوگا چادر وغیرہ سے. اور لا تغبروا علینا، ساتھ میں یہ بھی کہنے لگا کہ ہمارے اوپر آپ اپنا غبار مت اڑائیے.
فسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سلام کیا اور ٹھہرے آپ اور اترے اپنی سواری سے اور ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی. تو عبداللہ ابن ابی نے کہا ایھا المرء انہ لا احسن مما تقول، آپ جو کہتے ہیں وہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہے. ان کان حقا فلا تؤذینا بہ فی مجالسنا، اگر آپ کی یہ باتیں سچی ہے تب بھی آپ ہمیں تکلیف نہ دیجیے، ہماری مجلسوں میں آ کر اس کو ذکر مت کیجیے. اور آپ یہاں سے اپنے گھر کی طرف، اپنے قجاوا رحلن کا معنی خیمہ، مراد اس سے گھر ہے یہاں، فمن جاءک فاقصص علیہ، آپ اپنے یہاں جائیے اور وہاں جو لوگ آپ کی بات سننے کے لیے آئے آپ اس کو بیان کیجیے. یہ عبداللہ ابن ابی کون کہنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو فوراً حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ فاغشنا بہ فی مجالسنا فإنا نحب ذلک، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری اس مجلس کے اندر آپ کو جو فرمانا ہو وہ فرما سکتے ہیں، اور آپ ہماری مجلسوں میں ضرور آیا کیجیے اور سنایا کیجیے، ہمیں اللہ کا کلام بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. جب یہ گفتگو ہوئی تو مسلمانوں میں اور وہاں جو دوسرے یہودی اور مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ابی کے خاندان والے بھی ہوں گے، ان میں بھی بہت سارے صحابہ کرام پکے مومن ہو چکے تھے، خزرج میں بھی. تو اوس اور خزرج کے کچھ لوگ ادھر ادھر اور کچھ یہودی سب بیٹھے ہوئے تھے. اچانک جب عبداللہ ابن ابی کے کہنے کے اوپر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو یہ مشرکین اور یہود کی طرف سے کچھ ادھر ادھر کی بکواس شروع ہو گئی، اور اس طریقے سے حتیٰ قادو یتشاورون یتساورون، یہاں تک کہ یہ محسوس ہونے لگا کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. فلم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کو پست کرتے رہے، یعنی خاموش کرتے رہے. مراد یہ ہے کہ کسی طرح بات تھم جائے. حتیٰ سقطوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ خاموش ہو گئے مسلمان، تو ادھر سے بھی پھر خاموشی ہوئی. فرقیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دابتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد ابن عبادہ کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ حضرت سعد کیا آپ نے نہیں سنا جو ابو حباب نے کہا؟ یہ اس کی کنیت تھی عبداللہ کی. یرید عبداللہ ابن ابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن ابی کو مراد لے رہے تھے. حضرت سعد نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو معاف کیجئے، اس سے درگزر کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا جو کچھ عطا فرمایا. جبکہ اس سے پہلے اہل هذه البحرۃ، بحرۃ مدینہ منورہ کو یہاں مراد لیا ہے، شہر کو، گاؤں کو. تو لقد اجتمع، اس شہر والوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا یتوجوہ، کہ وہ اس کو تاج پہنائے، ویعصبوہ، اور اس کے سر کے اوپر امامہ لگائے. اصابتن کپڑے کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں مراد اس سے سرداری ہے. اچھا، فلما رد ذلك بالحق الذي اعطاك اللہ، جب اس کی یہ بات رد ہو گئی، یعنی اس کے لیے بات یہی تھی، اوس اور خزرج برسوں کی لڑائیاں آپس میں لڑنے کی بنیاد پر، مدینہ منورہ میں یہودی تھے اور وہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے ہی رہتے تھے. اور پھر ایک نبی کے سلسلے میں کہتے تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے. یہ اس طرح کی بکواسات تو کرتے تھے، لیکن یہ سمجھ رہے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے نہیں ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہودیوں کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی، اور یہ یہود اوس اور خزرج کو لڑاتے رہتے تھے. ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے. اب ان کے درمیان آپس میں مشورہ ہوا کہ بھئی یہ ختم کیا جائے اور کسی ایک کو مشترکہ طور پر امیر بنایا جائے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کو امیر بنانے کے سلسلے میں عبداللہ ابن ابی کے بارے میں سوچا تھا. اس کے لیے ایک یہودی کی یہاں تاج اور دوسری جو کچھ بھی چیزیں اس کے لیے چاہیے، ہیرا وغیرہ، جواہرات وغیرہ، اس میں موتی لگانا، تو یہ تاج تیار ہو رہا تھا اور وہاں موتی پیروئے جا رہے تھے. اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام پہنچے مدینہ منورہ سے عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانیہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور پورا مدینہ ایمان میں داخل ہو گیا. تو عبداللہ کا یہ تاج درا رہ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آتاک اللہ ما آتاک، بہت شاندار جملہ ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت سعد بن عبادہ. فلما رد ذلك بالحق الذي آتاك اللہ، جب اس کی یہ فیصلہ اس کا رد کر دیا گیا، اس کے سلسلے کا، اس حق کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، تو شریک بذلک، اس کی بنیاد کے اوپر یہ اس کو غصے میں آ گیا ہے، اور یہ اس کے سلسلے کے اندر
ناراض ہو چکا ہے، عبداللہ کو یہی حسد لگ گیا ہے. فذلک الذی فعل بہ ما رأیت، اسی چیز نے وہ کام کیا جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر مدینہ منورہ میں آپ کا شاندار استقبال ہوا. یہ سب چیزیں بجوز حسد کے، اس کو اب حسد میں جل رہا ہے، وہ تو حسد کو پی رہا ہے اور اسی کا اظہار آپ کے سامنے اس نے کیا. خیر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور سوار ہو کر جا رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے ردیف بھی لے جا رہے ہیں، اس کی طرف بھی اشارہ. آگے اس کے بعد والے روایت جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودنی لیس براکی ببغل ولا برزون. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو خچر اور گھوڑے وغیرہ پر آپ سوار نہیں تھے بلکہ پیدل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو ان روایتوں کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں قریب کا علاقہ ہے، نزدیک ہے تو پیدل بھی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں اور سواری پر بھی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، دور ہے تو سواری پر، جیسے آج کل کثرت سے اب یہی ہو رہا ہے. علی اکافن علی حمار علی قطیفۃ. اگلی عبارت جو آئی ہے اگلی روایت کے اندر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو عبارت استعمال فرمائی تو رکیب علی حمار علی اکافن علی قطیفۃ، تین علی ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں. تو فضہ کی چادر تھی، وہ پالان کے اوپر رکھی گئی تھی اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تھے. تو پہلے پالان تھا، گدھے پر بیٹھنے کے لیے جو گدی وغیرہ ہوتی ہے وہ، پھر اس کے اوپر فضہ کی چادر لگائی گئی تھی اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. عبارت تھوڑی اس طرح ہے لیکن مفہوم اس کا یہ ہے. تو حضرت جابر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لائے. برزون گھوڑے کی ایک قسم کو کہا جاتا ہے. تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، نہ گھوڑے کے اوپر سوار تھے، نہ اور کسی چیز پر، پیدل ہی تشریف لائے. تو یہ بھی گنجائش ہے. بابو قول المريض انی وجع او وارثاه او اشتد بي الوجع وقول ایوب مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی وجع او وارثاه، بیمار آدمی اس قسم کا جملہ استعمال کر سکتا ہے کہ مجھے مرض ہے، مجھے تکلیف ہے. اور اس وارثہ ہائی میرا سر، یہ لفظی ترجمہ ہے، مراد یہی ہے کہ سر کی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ جملے بھی کہے جا سکتے ہیں. آگے اس کے بعد ہے حضرت ایوب علیہ اشتد بی الوجع، مجھے تکلیف زیادہ ہو گئی. یہ کلمات بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن موقع موقع کے اعتبار سے ہے. آگے اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. کچھ لوگوں نے اشکال بھی کیا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے جو جملہ استعمال فرمایا اس کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی فرمایا، رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور وانت ارحم الراحمین. دوسری جگہ ہے انی مسنی الشیطان بنصب، شیطان کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے. اور اس جگہ کے اوپر صرف اتنا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ حضرت ایوب علیہ السلام نے. آپ نے اس کو دعا کے طور پر کہا ہے یا مخلوق سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے؟ کچھ حضرات نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مطلق شکایت کی طرف چاہے وہ اللہ کے ساتھ کی جائے چاہے بندوں سے کی جائے. اور کچھ صوفیاء کرام نے جنہوں نے یہ سمجھا ہے کہ دعا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، رضا اور تسلیم کے اندر رہنا چاہیے آدمی کو، تو اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز مانگی جائے، کوئی چیز ذکر کی جائے، اللہ پاک سے مانگا جائے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں. اور اسی طریقے سے انی وجیع وارثہ، سر کے درد کے اوپر یہ جملہ اور بھی اس طرح کے کچھ جملے صحابہ کرام سے بھی مروی ہے. یہ استعمال کرنے کی گنجائش ہے. آدمی کے دل کے اندر بیماری کی نسبت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالیہ کی طرف ہو. اگر اس طرح کی کوئی تکلیف ہو گئی، اگرچہ کچھ بزرگوں کا یہ بھی قصہ آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کراہ رہے تھے اور کسی نے کوئی جملہ فرمایا تو آپ نے اس کو بھی بند کر دیا. تو انی وجیع،
یہ اس روایت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ان کے مرض الوفات کے اندر حاضر ہوا. میں نے ان کو سلام کیا اور میں نے پوچھا آپ نے کیسے صبح کی؟ تو ٹھیک بیٹھ گئے اور اس کے بعد فرمایا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری صبح اچھی طریقے سے ہوئی. اور پھر اس میں فرمایا اما انی علی ما تری وجہ، لیکن آپ جیسے دیکھ رہے ہیں مجھے تکلیف ہے، تکلیف میں ہوں. تو حقیقت حال کا بھی اظہار فرمایا کہ یہ تکلیف ہے لیکن میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں. اسی طرح وارثا روایت آ رہی ہے. اسی طرح اشتد بی الوزن یہ بھی آ رہی ہے روایت. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی اس قسم کے جملے، اس کو بھی بیماری کا شکوہ بظاہر اللہ پاک سے کیا لیکن اس کا اظہار قرآن کریم میں آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے لطیف اشارہ کر کے ہمیں بتلا دیا کہ کبھی کسی کو تکلیف ہو تو اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے. آگے روایت آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سر میں جو پڑی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی یہ روایت آ چکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ کیا یہ جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے ایؤذیک حوام رأسک؟ قلت نعم. تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں. معلوم یہ ہوا کہ اپنی تکلیف کا کوئی پوچھے تو اظہار بھی کیا جا سکتا ہے. یہ جو آپ کے سر کے اوپر سے نکل رہی تھی، آپ کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد آپ کے لیے علاج بھی بتلا دیا. حالت احرام میں تھے لیکن فدع الحلاق فحلقہ ثم امرنی بالفداء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق کو بلایا اور پھر اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بال صاف کروائے، حالانکہ احرام میں تھا، اور پھر مجھے اس کا فدیہ ادا کرنے کا یعنی اس کا دم ادا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا. آگے اس کے بعد والی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وارثا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر درد کر رہا تھا تو انہوں نے وارثا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاتی لو کان وانا حی فاستغفر لك وادعو لك فاستغفر لك وادعو لك. وقالت عائشة واثق لیاہ واللہ انی لاظنک تحب موتی. یہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت کے کلمات نکلتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے، یہاں روایت میں اس کو ذکر کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے ایک جنازے سے تشریف لائے اور آپ نے مجھے دیکھا کہ مجھے درد سر ہو رہا ہے اور میں بول رہی تھی وارثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک لو کان، ذات سے اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماری اور وفات کی طرف ہے کہ اگر تم دنیا سے اس بیماری میں رخصت ہوئی اور میں زندہ رہا، ایک روایت میں ہے بھی تو ما ضرورت، اگر میں زندہ رہا تو مجھ سے پہلے، اگر تم لو متی قبلی، اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر گئی تو میں تمہارے کفن دفن کا انتظام کروں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے اس کے بعد لفظ ہے واسق لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا یہ کسی کا لڑکا گم ہو جائے اس کے لیے بولا جاتا ہے سقلن، اور اخیر کے اندر الف اور ہا جو ہے وہ ندبہ کی ہے، کسی کے لیے پکارنا، کسی کے لیے اس طرح کے جملے بولنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو میری موت چاہ رہے ہیں، واللہ انی لاظنک تحب موتی. آپ جب یہ فرما رہے ہیں میرے اس درد سر کے اوپر کہ اگر تم دنیا سے رخصت ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تسلی دی کہ یہ اچھی ہی چیز ہے، اگر دنیا سے رخصت ہوئی تو میرے ہاتھ سے تمہاری تدفین ہوگی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مذاق میں فرمایا میاں بیوی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے ناپ تول کر بولے جاتے ہیں. کس وقت محترمہ کیا سمجھ لے اور کیا الٹا لے، یہ روایت کے ذریعے ہمیں بتلایا گیا ہے. اس لیے ان کے ساتھ معاملات کے اندر، ان کے ساتھ گفتگو میں آپ کی منطق نہیں چلے گی، آپ کی ڈاکٹری انجینئرنگ وہاں نہیں چلتی ہے، سب فیل ہو جاتے ہیں وہاں پر. خیر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ عورتوں کی اس فطرت کو دیکھا اور اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے یہ کہنے کے اوپر کوئی برا نہیں سمجھا. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَزِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. مردوں کی جو طبیعت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف نہیں فرمایا. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ، اگر دنیا سے میری رخصتی ہوئی تو آپ تو دن پورا نہیں ہوگا کہ شام کو آپ دوسری کسی عورت سے شادی کر کے اہلیہ محترمہ کو آپ لے آئیں گے. یہ انہوں نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا، یہ
میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں، یہ جب شادی ہوگی اس کے بعد جب میاں بیوی کے تعلقات ہوں گے اس کے بعد یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں فرمائی. اب آپ ہو اور یہ کہو کہ میں بڑا عالم ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، اور تم میرے سامنے ایسی بکواس کرتی ہو یا بات اتنی بگاڑتی ہو، تو وہ تو فکر صنف نازک ہی ہے. ان کو باتیں بگاڑنا ہی آئے گی، درست کرنا مردوں کا کام ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا وارثا، حضور نے فرمایا کہ عائشہ جیسے تمہارا سر درد کر رہا ہے اس طریقے سے میرا بھی سر درد کر رہا ہے. لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر و ابنہ. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز ذکر فرماتے ہیں، راوی کو شک ہے کہ حممتو فرمایا یا اردتو فرمایا، مطلب ایک ہی ہے دونوں کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقد حممتو اور یہ جملے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر آپ کو کچھ لکھوانا تھا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے. جو حدیث قرطاس کے اوپر ہمارے شیعہ حضرات تھوڑے اس کا دوسرا مفہوم لے رہے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات دیکھ لیجئے، اردت ان ارسل الی ابی بکر و ابنہ، میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو بھی اس وقت حاضر ہونا ہے. ہم اہل امری و اہل مشورتی، ان سے بھی مشورہ کر کے ان سے بھی بات چیت کی جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے بالکل صاف اور صریح معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کچھ لکھنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر نے روکا تو حضرت عمر کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے فرما چکے ہیں ان ارسل الی ابی بکر و ابنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک معاملہ سپرد کرنا چاہتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو ان کے گھر کے دوسرے افراد کو بھی، بعض محرم کو بھی، اور کوئی ضرورت پڑی کسی کو پہنچانے کی، کسی کے پاس کوئی آدمی کے پاس کام پہنچانے کے لیے اس طرح کی یا کوئی پیغام کی ضرورت پڑی تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کے صاحبزادے بھی ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کام لیں گے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی درد سر تھا، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹوں، معلوم یہ ہوا کہ کسی کام میں اکیلے کوئی آدمی نہ جائے یا اکیلے نہ کرے، مشورے لے لوگوں سے، چاہے مشورے کے بعد عمل کسی بھی چیز پر ہو، لیکن اس کے سامنے مشورے کے بعد اس چیز کے نفع نقصان دونوں پہلو اس کے واضح ہوتے ہیں، اس کی مصلحتیں اور اس کے مفاسد دونوں کا پتہ چلتا ہے. اچھا آگے جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وآحد، وصیت کے معنی میں ہے عہد آپ کا، ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن آگے روایت میں آ رہا ہے یأبى اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبى المؤمنون، کہ ایمان والے بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی کو پسند فرمائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ بھی وہی اور حضرات صحابہ کرام کا فیصلہ بھی یہی رہے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کوئی کہنے کی اب ضرورت نہیں رہی، ورنہ میں ضرور یہ کرتا. اچھا او یتمنى المتمنون، اور یہ جملہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کوئی اس چیز کو لئلا یقول یا کراہت ان یقول، اس بات کو ناپسند سمجھتے ہوئے کہ کہنے والا یہ کوئی کہے یا تمنا کرنے والا تمنا کرے، یعنی کوئی کسی اور کا نام لے یا کوئی اور تمنا کرے، جبکہ صحابہ کرام میں اس طرح کی چیز تھی ہی نہیں. خاص کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں اور ان کے دل میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ سن چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہے. حضرت عباس نے کہا بھی کہ چلو اور آنے والے فیصلے کے سلسلے میں حضور سے کچھ مشورہ کر لیں. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول نے ہمارے سلسلے میں نہیں کہا تو پھر مسلمان کبھی بھی ہمیں آگے نہیں کریں گے، اس لیے میں تو نہیں جا رہا ہوں. خیر حدیث شریف سے بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی. ایک تو عورتوں کی طبیعت میں جو چیز ہوتی ہے جس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا، اور اسی طریقے سے میاں بیوی کے اس قسم کے مسائل کے اندر ہنسی مذاق کی چیزیں بھی کچھ چلتی ہے، حضرت عائشہ نے جس طریقے سے فرمایا. اور اسی طریقے سے
گھر والوں کے ساتھ مزاح کرنے کا جواز بھی اس روایت سے معلوم ہوا. اچھا، اور اسی طریقے سے یہ بھی کہ درد اور تکلیف کا اظہار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، وارثہ حضرت عائشہ نے بھی فرمایا، تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں اسلامی شریعت کے اندر کوئی جزا فضا میں داخل ہو، بلکہ یہ اظہار حقیقت کی طرف ہے. لیکن آدمی کی طبیعت اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، مطمئن ہو اللہ کے فیصلوں سے. آگے اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت اس سے پہلے آ چکی. دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول کو بہت سخت بخار تھا. فمسسته بیدی، یا مسسته بھی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے یہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ انک لتوق وعقا شدیدا، آپ کو سخت تکلیف ہو رہی ہے بخار سے. تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، کما یوق رجلان منکم. اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دعا فرمائی کہ اللہ کے نبی، آپ کو اجربی تو اللہ پاک کی طرف سے ڈبل ملنے والا ہے. حضور نے فرمایا کہ جی ہاں. اس کے بعد آپ نے فرمایا، ما من مسلم یصیبہ اذى مرض فما سواه، کوئی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف ہو، جسمانی کسی چیز کی اذیت ہو، روحانی اذیت ہو، سائیکولوجیکل، او مرض یا کوئی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کی وجہ سے بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور کبھی الگ الگ بھی ہوتی ہے. تو الا حط اللہ سیئاتی کما تحط الشجرۃ ورقا، درخت کے پتے جیسے گرتے ہیں جھڑتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اس مومن کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آگے اس کے بعد جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی من وجہ اشتد بی زمن حجۃ الوداع. حضرت عامر ابن سعد اپنے والد حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ حضرت سعد کو اس وقت تو صاحبزادی تھی، لیکن ان کے صاحبزادے کا بھی یہاں روایت میں تذکرہ ملتا ہے. حضرت عامر ابن سعد اپنے والد سے روایت نقل کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بعد میں پیدائش ہوئی ہو، اس لیے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص اس کے بعد بھی ایک اچھی خاصی زندگی آپ نے گزاری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے اسلامی جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، مسلمانوں کے لشکر کے امیر بن کر. جاءنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی من وجع اشتد بی زمن حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کے دنوں میں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ آئے تھے، اور انہی دنوں میں وہاں بیمار ہوا، تو فقلت بلغ بی ما ترى، یہ جملہ آپ کو معلوم ہو گیا، جو کچھ تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، مراد یہی ہے کہ مجھے شدید تکلیف ہے. اسی کی طرف اشارہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. تو اب یہ جملہ گویا بیمار آدمی نکال سکتا ہے کہ بھئی دیکھیے میں بیمار ہوں، میری بیماری اس جگہ اس حد تک پہنچی ہوئی ہے. حضرت سعد نے بھی یہ جملہ استعمال فرمایا. وَأَنَا ذُو مَالٍ، اس کے بعد سن چکے ہیں مال والے تھے اور صرف بیٹی تھی، مراد یہی کہ اس وقت یہ بیٹی ہی تھی ان کی، یا مطلق اولاد کے مفہوم کو مراد لیا، لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ ہر روایت میں یہی جملہ ہے ابنتن کا. فَتَصَدَّقُوا بِثُلُثَيْ مَالِ، 2 ثلث مال. آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہا کہ آدھا، کہا کہ وہ بھی نہیں، کہا کہ 1/3، کہا وہ بھی زیادہ ہے. اور پھر آگے نصیحت فرمائی، اِنَّكَ إِن تَذَرْ، اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار اچھی حالت میں چھوڑو، بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو عالتاً یتکففون الناس، تم ان کو تنگ دست چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ دراز کر اپنی ہتھیلیوں کو پھیلائے، یہ پسند نہیں ہے. ولم تنفق، یہ ضروری ہے. آدمی دنیا سے جا رہا ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا ہے، اس سے پہلے دے دیتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تندرستی کے دنوں میں آپ جو دینا چاہے دے سکتے ہیں. اب جب مرض الوفات میں آ گئے، پوری زندگی آپ نے استعمال کیا اور اب آپ اس کو دے رہے ہیں. ولن تنفق، اور یہ بھی بتلا دیا کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر سب سے زیادہ بڑا صدقہ اپنے گھر والوں ہی کے اوپر ہے، وہ اگر محتاج ہے تو. ولن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه الله الا اجرت علیها، اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے، بلکہ جو بھی خرچ کرو گے اللہ کی رضامندی کے لیے، اپنے بچوں پر بھی اپنے اولاد پر بھی، مگر اللہ پاک کی طرف سے تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا. یہاں تک کہ حتی تجعل فی ما تجعل فی امرأتک، اپنی بیوی کے منہ میں آپ لقمہ دیں گے ثواب کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ اللہ راضی رہے اور یہ میری عورت سے محبت ہو، تاکہ کسی اجنبیہ کی طرف میری توجہ نہ ہو، اجنبی مرد کی طرف اس کی توجہ نہ ہو. باب قول المریض قوموا عنی، بیمار آدمی کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو تکلیف ہے اور وہ یہ کہے کہ بھائی اب آپ حضرات تشریف لے جا سکتے ہیں، اس طرح کا جملہ کہے تو بھی گنجائش ہے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ تشریف بیمار تھے اور وہی حدیث قرطاس والا مسئلہ چلا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قوموا عنی، یہاں سے آپ لوگ چلے جاؤ، حجرہ چھوڑ دو.
تو یہ بھی گنجائش ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا اس کے سامنے اس طرح کے واقعات پیش آئے. لما خدیرہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوا اور گھر کے اندر مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لائیے میں تمہارے لیے ایک چیز لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، اس کے بعد تم لوگ گمراہ نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیف زیادہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، تمہیں اللہ کی کتاب کافی ہے. گھر میں اختلاف ہو گیا، فاختصموا، اہل البیت سے مراد ازواج مطہرات مراد نہیں ہے، بلکہ گھر میں جو صحابہ کرام مرد تھے ان میں آپس میں اختلاف ہوا، تو اہل البیت سے مراد اس وقت جو اس حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ مراد ہے. فاختصموا، آپس میں اختلاف ہوا، ان میں سے کچھ یہ فرمانے لگی قربوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھنے کی چیز قریب کر دیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی چیز لکھ دے تمہارے لیے اور تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو. تم سے مراد کہنے والا بھی شریک تھا. اور ان میں سے کچھ حضرات یہ فرمانے لگے جو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تکلیف ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے. فلما اکثر اللغو، جب آپس میں یہ گفتگو زیادہ ہو گئی، یعنی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی اور اختلاف اس طرح کا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سے آپ حضرات اٹھ جائیے اور باہر جا کر گویا کہ آپ حضرات یہ بحث کر سکتے ہیں. تو مراد یہی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا. تو امام بخاری کا یہ کہنا ہے کہ بیمار کے پاس عیادت کرنے والے کی بھیڑ بھاڑ ہو جائے اور مریض کو اس کی وجہ سے پریشانی اور گھبراہٹ ہو تو عیادت کرنے والوں سے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. اس کو بد اخلاقی اور بے مروتی نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ خود پریشان ہے کسی چیز میں اور اس موقع کے اوپر وہ آپ کی بات دھیان سے سن بھی نہیں سکتے ہیں، وہ اپنی تکلیف اور اپنی پریشانی میں مجبور ہوتے ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی اس طرح کہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کی بھی گنجائش ہے اور نکلنے والوں کو برا بھی نہیں لگانا چاہیے. اس کے بعد والی اسی روایت کے جملے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول عبید اللہ نقل کرتے ہیں کہ ان الرزیۃ کل الرزیہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مصیبت، پوری مصیبت، بہت بڑی مصیبت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس یہ چیز لکھوانے کے درمیان حائل ہوئی، من اختلافہم و لغتہم، یعنی صحابہ کرام کے درمیان آپس میں من بیانیہ، ان کا اختلاف اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آواز کا زور سے ہونا، مختلف ہو جانا، یہ چیزیں تھی یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کاش کے لکھوا دیا جاتا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے اعتبار سے فرماتے ہیں. اس اعتبار سے ان کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست جو کام کر رہی تھی وہ سمجھ رہے تھے. رات دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضرات حاضر باز تھے، حضور کے اشاروں کنایوں کو، حضور کی چاہت کو حضور کے چہرے انور سے دیکھ کر بھانپ لیتے تھے، محسوس کر لیتے تھے. اس لیے رمز صنعت نبوی جتنے حضرت ابوبکر، حضرت عمر وغیرہ تھے اتنے اور دوسرے حضرات کم تھے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کا ویسے بھی اس وقت بچے تھے. یہ عبارتیں اپنی جگہ پر ہے، یہ صحابہ کرام کے درمیان کے آپس کے اختلافی مسائل ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر اس کی بنیاد کے اوپر صحابہ کرام کے اوپر ادھر ادھر کی لن ترانیاں کی جائے. اسی روایت کو مولانا سلمان صاحب ندوی نے بھی پیش کیا ہے عبداللہ ابن عباس کی، تو یہ ان کی اپنی فہم ہے. اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات اور نزاکت کو ان سے زیادہ جانتے تھے. بعد کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امت میں دو گروہ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان حضرات کے ساتھ اور پھر حضرت معاویہ کے ساتھ بھی جنگ جمل اور جنگ صفین یہ دونوں پیش آئی. اور اسی طریقے سے بعد میں پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ آیا. یہ سب چیزیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے تھی. اس لیے بعد کے واقعات کی بنیاد پر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر اسی وقت فیصلہ ہو جاتا تو بعد میں یعنی صراحتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے لیے لکھ دیتے یا جن کے لیے حضرت ابوبکر ہی کے لیے ہے، لیکن حضور جو لکھوانا چاہتے وہ لکھوا دیتے ہیں. جیسے اگلی عبارت آپ سن چکے حضرت عائشہ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہی کے لیے میں لکھ دیتا، لیکن اللہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں کہہ کے جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایمان والے ہی خود ابوبکر صدیق کو پسند کریں گے. تو اس لیے اس سے حضرت عبداللہ ابن عباس کا کوئی یہ رجحان سمجھے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ حضور حضرت علی یا حضرت عباس کے لیے کچھ لکھ دیں، نعوذ باللہ یہ تصور اس وقت تو عمر بھی نہیں تھی ان کی، اور بعد میں بھی
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اب جو کہہ رہے ہیں یہ پچھلے حالات کے تجربے کے بعد کہتے کہ کاش کے حضور کے پاس اس دن لکھوا دیا جاتا تو شاید یہ مسئلہ نہ ہوتا، لیکن یہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا اپنا رجحان ہے۔ تکوین الہی، تقدیر الہیہ اس امت کے لیے جو ہونے والی تھی، صحابہ کرام کے درمیان یہ مسائل اختلافات پیش آنے والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ہو کر رہا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت چھوٹے تھے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ان کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان چیزوں کو سمجھتے تھے، اور ان حضرات کے دل میں اطمینان تھا، کسی کے دل میں کوئی تصور نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ کسی کا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق بھی صحیح روایتیں یہی ہے، اور بخاری میں بھی آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر آپ خود تشریف لے گئے، آپ اور حضرت عمر، اور ہم کو مشورے میں شریک نہیں کیا، ہمیں اس کا افسوس تھا بس، اور یہ تکلیف تھی، باقی آپ کی خلافت کے اوپر ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ کتب خانے میں ایک کتاب ہے حضرت مولانا حبیب الرحمن شیروانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کے اندر انہوں نے خلفائے اربعہ، خلفائے راشدہ کے درمیان آپس میں جو تعلقات تھے اور آپس میں جو خط و کتابت ہوئی ہے اور ایک دوسرے کو جن القاب سے یاد کیا ہے، انہوں نے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ان تمام خطوط کو ذکر کیا ہے، جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اختلافات کس حد تک ہوتے ہیں۔ اسی طرح رفع الملام عن الائمۃ الاعلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب کی کتاب اختلاف امت اور اس کی جو حدود ہوتی ہے اس کو ذکر کیا۔ الاعتدال فی مراتب الرجال حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی اردو میں ہے، یہ کتابیں ہیں جس کے اندر حدود اختلاف کو ذکر کیا۔ آپس میں بڑے سے بڑے علماء کے درمیان بھی آپس میں مسائل میں چاہے اختلاف رہا، لیکن جب ایک دوسرے کو پکارتے تھے، ایک دوسرے کو یاد کرتے تھے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی تھی، تو اس وقت ان کا جو یا خط و کتابت ہوتی تھی اس کے اندر جو انداز ہوتا ہے، لیث ابن سعد اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بزرگوں نے ذکر کیا ہے، یہ کتاب جو میں نے نام دیا رفع الملام، اور اس طریقے کی اختلاف حدود الاختلاف کے عنوان سے عربی میں بھی کئی کتابیں ہیں، اور اس میں ان بزرگوں کے اقوال کو نقل کیا گیا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح تعلق رکھتے تھے۔ یہ عصر حاضر کے اہل علم کے لیے بہت بڑی صحابہ کرام کا نمونہ اور حضرات تابعین، طبع تابعین کا نمونہ ہے کہ آپس کے اختلاف کے باوجود کس طریقے سے گفتگو کی جائے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا انی فرمایا، اس بنیاد پر یہ روایت لائی گئی ہے۔ باب من ذهب بسبیل المریض لیدعی لہ، بچے کو لے کر جائے بیمار کے پاس، بیمار بچے کو لے کر جائے کسی بزرگ کے پاس تاکہ وہ ان کے لیے دعا کرائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعید ابن یزید، کہ میری خالہ مجھے چھوٹا تھا حضور کے پاس لے کر گئی اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، برکت کی دعائیں کی، وضو کیا، اور وضو سے بچا ہوا پانی میں نے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر میں تو چھوٹا بچہ تھا، اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف جا کر دونوں شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی اس کو بھی میں نے دیکھا، اور اس کو فرمایا مثل زر الحجلتی، مثل زر الحجلتی، جو بڑا چھپر کت بڑا پلنگ ہوتا ہے اس کی جو گندیاں ہوتی ہے، یا کمرے کا جو گندی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ۔ تو مہر نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی ہی تھی جیسے دلہن کے لیے جو کمرہ سجایا جاتا ہے اور اس کی گندی اور اس کا جو بطن یا اس کی جو چیز ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ فرمایا حضرت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا جنہوں نے بھی اس کی تشریح فرمائی۔ اچھا، صحابی خود فرماتے ہیں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جس طریقے سے قمیص اور ازار ان کی ہوتی ہے گندی، اس کو بھی کچھ حضرات نے کہا، اور کچھ حضرات نے کہا زر کا معنی ازار اور قمیص مراد ہے۔ خیر، تو یہاں یہ مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی، وضو کیا، وضو کا بچا ہوا پانی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پانی منگوایا، اور میں نے آپ کا بچا ہوا پانی استعمال فرمایا وضو کا۔ یہ سب تبرکات ہے، بزرگوں کے پاس جا کر اس طریقے سے
پھونک لگائی جا سکتی ہے، برکت کی دعائیں کروائی جا سکتی ہے، یہ اس روایت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اپنی اولاد کو لے جاتے تھے، اس طریقے سے نیک اور صالح آدمی کے پاس اپنی اولاد کو لے جایا جا سکتا ہے اور ان کے پاس دعائیں کروائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں پھر مبالغہ آرائی نہ ہو، اس کے اندر حد سے تجاوزی نہ ہو، اللہ کی ذات عالی کے مقابلے میں اسباب کے اوپر بھروسہ ہو، یا کسی بندے کی طرف نسبت ہو جائے کہ ان کو اللہ پاک نے ایسا دیا ہے، یہ سب چیزیں پھر ہمارے یہاں تھوڑا غلو ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہے، اس کی نفی نہیں۔ اور جو لوگ بالکل لیا انکار کرتے ہیں ہمارے غیر مقلدین حضرات اور اس قسم کے کچھ لوگ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لیکن بات یہی ہے، افراط و تفریط ہوتی ہے تو دونوں جماعتوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ زیادتیاں اور کمیاں ہوتی ہے، وہ بالکل انکار کرتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ اس طریقے سے اس کے اندر مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے اتفاقی طور پر کوئی بیمار ہوا اور کسی بزرگ کے پاس لے گئے، یا بزرگ آئے ہیں اور آپ لے گئے ہیں اور دعا کروائی، تو یہ چیزیں حدیث شریف سے اس کی گنجائش ملتی ہے، بس اتنی بات ہے۔ باقی اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا اور اسی طریقے سے اس کے اہتمام کرنے والوں کو اچھا نہ سمجھنا، یا اس کو لے جانے والوں کو اچھا نہ سمجھنا، اور بزرگوں کی مجلسوں کے اندر عیب لگانا، اس طرح کی چیزیں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہے، اپنی اولاد کو لے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی، اللہ کے نبی ان کو ملے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی کے پاس دعائیں فرمائی، ہمارے زمانے کے اندر اب ہمارے زمانے کے بزرگ ملے تو ان کے پاس کروا لی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن نے فرمایا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ رہو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب پہلے جیسے بزرگ نہیں رہے، تو قیامت تک یہ آیت نازل ہوئی ہے اور قیامت تک مسلمانوں کو حکم دیا کہ صادقین کے ساتھ رہو، تو جب حکم دیا جا رہا ہے صادقین کے ساتھ رہنے کا، تو یقینی بات ہے کہ صادقین ہوں گے تبھی تو ان کے ساتھ مصاحبت ہوگی۔ یہ آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک اللہ کے نیک اور صالح بندے بھی رہیں گے اور ان کی صحبت میں رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، نیک لوگوں کے پاس رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اولیاء اللہ کی خدمتوں میں جا کر ان کے ملفوظات سن کر اس پر عمل کرنے کی ترغیب ہو اور اس کو ان کی باتیں سمجھ میں بھی آئے۔ بابو نہی تمنی المریض الموت، بیمار آدمی کا موت کی تمنا کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ روایتیں جو کچھ آپ حدیث شریف میں سنتے ہیں ان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں جو کلمات ہے سیدھی موت کی تمنا نہیں ہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آپ سن چکے ہیں، وہ بھی حزب الاعظم میں ہے، اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون، یہ اس طرح کی۔ تو موت کی تمنا سیدھی نہیں کرنی چاہیے بیماری اور تکلیف وغیرہ میں بھی، بس یہ دعا کی جائے کہ اللہ پاک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندہ رکھیے، اور اگر وفات میرے حق میں بہتر ہے تو میرے لیے، کبھی کبھار آدمی بیمار ہوتا ہے یا پریشانی میں ہوتا ہے سماجی یا اور کوئی مالیات کی، اور جیسے ایک دو دن پہلے کا قصہ ایک حافظ صاحب کی خودکشی کا آیا، یہ چیزیں شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ کس طرح مجبور ہوا ہوگا وہ تو وہ جانے، لیکن پھر بھی اس کا علم اس کو منع کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی سے جو منع فرمایا، اس لیے کچھ لوگوں سے اپنی تکلیف کو شیئر کرنا چاہیے۔ آج کل یہ چیزیں نہیں رہتی، کچھ لوگ بجھے رہتے ہیں اور اکیلے میں ہی رہتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اپنی تکلیف اپنی پریشانی کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا کچھ تکلیف ہوئی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہی رہتے ہیں، یا کوئی واقعہ پیش آیا تو ہر ایک کے سامنے کہے۔ ایک صاحب تھے، ان کے خسر بیمار تھے اور تھوڑی کچھ تکلیف میں تھے، اور کچھ اور بھی، تو میں نے ان کو مذاق میں کہا کہ آپ کے خسر پریشان ہے، تکلیف میں ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میرے خسر کبھی تکلیف میں رہتے ہی نہیں ہے، وہ فوراً اپنی تکلیف کو باندھ ہی دیتے ہیں، دوسروں کے ماتھے دوڑ دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن خیر دوسرے کے سر پہ ڈالے گا کیسے، وہ تو اسی کے اوپر ہے۔ دوسروں کو کہہ کر آدمی کو تسلی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب وہ شکایت پیش کرتا ہے تو اندر کی چیز نکل گئی، جو گھٹ کر بیٹھ کر سوچا کرتا، اس کے بجائے اس نے کھل کر لوگوں کے سامنے کہہ دیا۔ لیکن کہے تو اچھے نیک اور شریف لوگوں کے سامنے کہے، شماتت آدھا بیچارہ نہ بن جائے، جس کو کہے وہ خود خوش ہوتا ہو اس کی تکلیف سے، تو ایسا نہ ہو، اور اس کو بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ شماتت آدھا کرنے والا بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہے، دوسروں کی تکلیف کے اوپر خوش ہونے والا
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں یہ جملہ فرمایا، اس بنیاد کے اوپر ہمیں نہ اس کا مصداق بننا ہے نہ اس کا مصداق بننا ہے، یعنی مصداق بننے سے منع فرمایا کہ ہمیں کوئی شماتت اعدا، لا تسمیت بی الاعدا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس قسم کی چیزوں کے اندر موت کی تمنا والی جو باتیں آ رہی ہیں، موت سے تمنا تو سیدھی نہیں کی جائے، اس طرح کی دعائیں کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی ایک دعا ہے، اور آپ نے جو دعا فرمائی وہ بھی ایک عجیب ہے کہ اللہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، میری قوت ضعیف ہو گئی اور میری رعیت بہت پھیل گئی ہے، اور میں آپ کی طرف، بس آپ اپنی طرف مجھے بلا لیجئے اس حال میں کہ افراط و تفریط والی کوئی چیز مجھ سے نہ ہو، نقصان کا اندیشہ کسی قسم کا میرے ساتھ نہ ہو، یعنی حساب کتاب میرا اچھی طرح ہو جائے۔ خیر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر خود حالات پیش آئے، اور آپ نے بھی موت کی تمنا سیدھی تو نہیں کی، لیکن آپ نے بھی جو دعا فرمائی، رحوبت علی الارض، زمین میرے اوپر باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی، سمرقند سے بخارا جا رہے ہیں، بخارا سے سمرقند جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر والے منع کر رہے ہیں، آپ کے جانے سے پہلے ہی وہاں آپ کے خلاف بساط پھیلائی جا رہی ہے، بچھائی جا رہی ہے، اور آپ کو آپ کے سلسلے میں دو گروہ وہاں ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، اور اس موقع پر آپ کی جملے جو نکلے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ہی ایک جگہ پر آپ کی موت آ گئی۔ تو امام بخاری جب یہ دعا فرما رہے ہیں تو یقیناً ان کو بھی یہ دعا کا استحضار تھا، لیکن اس وقت جو کیفیت ان کے لیے ہوئی، ان کیفیتوں نے آپ کو اس طرح کر دیا کہ میری وجہ سے امت منتشر ہو رہی ہے۔ دوسری بات، میری طرف غلط چیزوں کا انتساب ہو رہا ہے، ایک طرف معتزلہ تھے، ایک طرف غالی حنابلہ تھے، ان کے بیچ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک درمیانی اعتقادی بات بتلانا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ بات لوگ سمجھ نہیں پائے۔ اس بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، اور بار بار آپ کی مجلس میں سوال کیا گیا، آپ اس کو نہیں چاہتے تھے، پھر بھی جہاں گئے وہاں عجیب و غریب قسم کے مسائل آپ سے پوچھے گئے۔ تو اس میں بھی تھوڑا آدمی اس میں بھی پرہیز کرے کہ لوگ کوئی بھی سوال پوچھے اور آپ کسی بھی سوال کا جواب دے دو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہوتے ہیں لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کو بلوا ہی لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، مجلس کے اندر آپ کو پوچھا گیا اور آپ نے بات کہی تو غالی حنابلہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، چونکہ وہ دفتین کو بھی اللہ کا کلام فرما رہے تھے، اور کلام اللہ غیر مخلوق اور قدیم اس کو کہتے تھے، تو پتھروں کو، کاغذ کو بھی، اس طرح کی چیزوں کو بھی جو مخلوق ہے اس کو بھی انہوں نے کتاب اللہ کے ان اجزاء کو بھی جو خارجی اجزاء ہے، کلام نفسی کو چھوڑ کر کلام لفظی اور کلام لفظی کے اوپر دلالت کرنے والے نقوش اور اس کی جلد سازی اور اس کے کاغذات، ان سب کے متعلق روشنائی کو بھی یہ کہا گیا۔ یہ اس طرح کی جو مبالغہ رہے اور غلو ہوا، تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیز فرمائی تو آپ کی طرف منسوب کر دی گئی دوسری چیز۔ اعتدال میں یہی ہوتا ہے، افراط والے بھی آپ سے راضی نہیں ہوتے ہیں، تفریط والے بھی آپ سے راضی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے گاؤں کے ہیں، انہوں نے مجھے کہا، ان کے ایک رشتہ دار ہے، وہ جماعت اسلامی میں گئے تو وہ مجھے، ہمارا اسکول کا پڑھنے والا دوست تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ سارے لوگ آپ ہی کے اندر سے نکل کر ادھر ادھر جا رہے ہیں اور سب آپ لوگوں کی ہی مخالفت کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو سمجھ میں آپ کو آنا چاہیے کہ ہماری ہی کیوں مخالفت کرتے ہیں، آپ بھی ناراض، جماعت اسلامی بھی ہم سے ناراض کا حصہ کیوں ہے؟ یہ علماء دیوبند کا شعار ہی ہے کہ وہ اعتدال ہی کی تعلیم پر چلتے ہیں، اور جہاں بے اعتدالی نظر آتی ہے وہاں حق گوئی کے ساتھ، صاف صراحت کے ساتھ وہ اس چیز کو کہتے ہیں، حکمت مصلحت سے بھی کہتے ہیں اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ پھر بھی بات تو وہی ہوگی، صریح جو کہنا ہے وہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی خیر یہ حالات آئے، تو یہ دعا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سکھلائی کہ موت کی تمنا مقید ہے، جبکہ آدمی اس قسم کے کلمات استعمال نہ کرے جس میں بظاہر اعتراض اللہ پاک کی ذات عالی کے اوپر لازم آ رہا ہو، تقدیر کا انکار لازم آ رہا ہو، اس طرح کی چیزوں سے آدمی بچے۔ آگے اس کے بعد والی روایت، امام بخاری فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کوئی تکلیف ہوئی اس کی بنیاد کے اوپر آدمی اس طرح کی دعا نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔
فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي فإن كان لابد فاعلا، اگر وہ کسی چیز کی تمنا یا کسی چیز کے آرزو رکھتا ہی ہے تو پھر اس طریقے کی دعا کرے، وہ دعا نہ کرے مطلق۔ آگے اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ نقل کرتے ہیں حضرت قیس بن ابی حازم کہ ہم لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وقد اکتوى 7 قیات، اور آپ نے اپنے جسم کے اوپر داغ دیا تھا، اور روایت میں جو لفظ ہے کہ آپ نے اپنے جسم کے اوپر وقد اکتوى 7 قیات 7 داغ دیے تھے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ کے اندر داغ دیے تھے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے مجھ سے زیادہ لقی من البلاء ما لقیت، کوئی نہیں پہنچا، ما علم احدا، جتنی تکلیف میں نے اٹھائی صحابہ میں سے کسی کو نہیں ہوئی۔ آگے اس کے بعد یعنی تکلیف سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ مال کی آزمائش، جیسے خود روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ اب ہمارے پاس مال آ گیا، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مکہ مکرمہ میں ستایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس ان کو بچھاتے تھے اور یہ کہتے کہ اس مجلس کا آپ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے۔ مشرکین آگ بھڑکاتے تھے اور آپ کی پشت کی جو چربی ہے اس کو آگ بنا دی جاتی، اس کو آگ ہی بجھاتی تھی، یعنی اتنی تکلیفیں آپ کو دی جاتی تھی کہ آپ کے جسم کی گرمی کی وجہ سے وہ آگ بجھتی تھی، لیکن جسم میں کیا حال ہوتا ہوگا اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے زخموں کے نشانات آپ کے اوپر کثرت سے تھے۔ السابقون الاولون میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس آئے تو کوفہ کے دروازے کے پاس آپ کو چند قبریں نظر آئی۔ پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں؟ تو ان میں ایک قبر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت شاندار جملہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ خباب پر رحم فرمائے، اپنی خوشی سے اسلام لائے تھے اور اپنی خوشی سے ہجرت کی تھی، پوری زندگی مجاہد کے طور پر رہے اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے، مختلف احوال کے اندر آپ مبتلا رہے، آپ کے اوپر یہ پریشانیاں آئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ من احسن عملا کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ فرمایا۔ خیر اب کوئی تکلیف ہوگی جس کی بنیاد پر آپ نے اپنے پیٹ کے اندر 7 داغ الگ الگ ڈلوائے تھے، تو اس لیے فرمایا کہ اگر موت کی دعا جائز ہوتی تو میں اپنے لیے موت کی دعا اور تمنا کرتا۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت شاندار جملے فرماتے ہیں، تو وقد اکتوى 7 قیات، آپ کو یہ 3 آپ نے 7 داغ اپنے لیے دیے تھے۔ اچھا، حدیث شریف میں جو قیون سے حضور نے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اعتقاد مشرکین کا یہ لگا ہوا تھا کہ یہی سب سے بڑی دوا ہے، اس کے علاوہ شفا ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد کے اوپر، اور پھر یہ کہ اس میں انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے داغ میں، اس لیے کہ گرم گرم لوہا انسانی جسم کے اوپر لگتا ہے تو کہیں کوئی بدن کا کوئی عضو بدنما اور داغ والا بھی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے روایت آ رہی ہے کہ میں اپنی امت کے لیے ناپسند کرتا ہوں، کتاب الطب کے اندر یہ روایتیں آ رہی ہے، میں اپنی امت کے لیے اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تکلیف کی بنیاد پر ہی کیا ہوگا اور آپ کا اعتقاد وہ نہیں ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ کہ دوسری چیزوں سے اچھا نہیں ہوتا ہوگا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو اپنے عمل میں استعمال فرمایا۔ اچھا، وَلَمْ يَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، فرماتے ہیں ان اصحابنا الذین سلفوا، میرے وہ ساتھی جو پہلے تھے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اپنے اعمال کو، ان کے اعمال کو یہ دنیا کچھ بھی کم نہیں کر سکی۔ وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، آئی ہی نہیں تھی کہ کم کرے دنیا۔ بڑے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی، اور پھر بھی آپ حالات سن چکے ہیں، تو ان کے ثواب کو دنیا نے کم نہیں کیا، بلکہ ان کا ثواب پورا کا پورا ذخیرہ رہا، اس لیے کہ وہ اس رہی کی حالت کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم لوگوں کو جو یسر اور سہولتیں آئی، ایران اور روم فتح ہوا، جزیرۃ العرب مکمل فتح ہوا، مصر فتح ہو رہا ہے، یہ سب ہمیں بعد میں ملا ہے، تو ہمارے لیے فتوحات کی وجہ سے یہ ہوا۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی، فوقع اجرنا علی اللہ، اللہ پاک کی طرف سے اس کی ہمیں جو اجر ملنے والا ہے وہ ہوا، لیکن کچھ ہم میں وہ ہے لم یأکل من اجرہ شیئا،
جنہوں نے کچھ نہیں کھایا، یعنی جن کو دنیا ملی ہی نہیں بلکہ ان کی دنیا اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی، انہی میں پھر انہوں نے کہا منہم مصعب بن عمیر، اور انہی میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس روایت میں بھی آپ نے یہ فرمایا، اور بھی اس طرح کچھ اور دیگر صحابہ کی بھی قصے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور اب ہمارے پاس گھروں کے اندر 1 لاکھ درہم ہمارے پاس ہے۔ وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، اور ہمیں پہنچ گئی دنیا سے وہ چیز جس کو مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، جس کی جگہ ہم مٹی ہی کو پاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اب دنیا ہمیں اتنی ملی ہے کہ اسے خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، مٹی ہی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اب مکان ہی تعمیر کرتے ہیں۔ ولولا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا ندعو بالموت لدعوت به، اگر حضور نے ہمیں موت کی تمنا کرنے سے، دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور موت کی دعا کرتا، اس لیے کہ سخت تکلیف تھی آپ کو، اور یہ ایک لمبی بیماری آپ کے جسم کے ساتھ، ایک تو مشرکین نے آپ کو ستایا تھا جوانی میں، تو وہ تکلیفیں بھی بڑھاپے کے اندر اثر کرتی ہے، ٹھنڈی ہو گرمی ہو تو ان دنوں کے اندر بدن درد کرتا ہے۔ تو یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل تکلیف میں تھے، پوری زندگی آپ نے اسی طرح گزاری، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ وَابْتُلِيَ فِي أَحْوَالٍ، مختلف احوال کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا گیا، تو آپ یہ کہتے تھے کہ اگر ہوتا تو میں تمنا کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطًا، دوسری مرتبہ ہمارے ساتھ ان کی پھر ملاقات ہوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو دوبارہ ان کے پاس گئے تو وہ مکان کی دیوار بنا رہے تھے، اور پھر ارشاد بھی فرمایا ان المسلم یؤجر فی کل شیء ينفقه، مومن کو اجر دیا جائے گا ہر وہ چیز میں جس کو خرچ کرتا ہے، الا فی شیء یجعله فی هذا التراب، مگر وہ جو اس مٹی کے اندر وہ خرچ کرتا ہے۔ خیر، مٹی میں خرچ کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ مکان رہنے کے لیے ظاہری آرائش اور آسائش وغیرہ جو ہے یہ تو مطلوب من وجین ہے کہ جس سے آدمی کو راحت ہو، لیکن پھر اس کے بعد ضرورت سے زائد مکانات بناتے ہیں اور اس کے ایلیویشن کے اندر ادھر ادھر خرچے کر کے اس کو بہت زیادہ مہنگا کر دیتے ہیں، اس کے اندر چیزیں اسے استعمال کرتے ہیں، اور جس کی بنیاد کے اوپر مالداروں کے گھروں کے پردے اتنے ہوتے ہیں کہ غریب کا ایک مکان بن جائے۔ انگلینڈ میں ایک مرتبہ ہم گئے ایک صاحب کے یہاں، تو انہوں نے ان کے گھر کے بڑا شاندار مکان بنایا تھا، ان کے گھر کے پردے بتلائے، کہا کہ مولانا معلوم ہے آپ کو یہ پردے کتنے کے آئے؟ میں نے کہا نہیں معلوم، کیا اتنے کے آئے؟ اب وہ بیچارے خوشی میں کہہ رہے تھے، اور تھوڑا کچھ لوگوں کو ہوتا بھی ہے کہ مکان بنایا لوگوں کو دکھلانے کے لیے لے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو کہا کہ ماشاءاللہ آپ کے مکان کا پردہ تو اتنا اونچا اور اتنا قیمتی ہے کہ ہندوستان میں کسی ایک غریب کا مکان بن جائے اتنے کا۔ اس طرح اشارہ کر کے تھوڑا ان کو سمجھا دیا۔ بہت سے لوگ تھے اس لیے اس کی بھی متن کی تشریح نہیں کی جاتی ہے، معمولی سا جملہ بول کر بات ختم کر دی جاتی ہے، سامنے والا سمجھنے والا ہے تو سمجھے، یا دوسرے بھی جو کھڑے ہیں وہ بھی اسی قسم کے تھے مالدار، تو وہ سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ لے، اس لیے اتنا اشارتاً ہم نے کہہ دیا۔ خیر، تو ایسا ہوتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسری روایتوں میں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے برا مال وہ ہے جو مٹی اور اینٹوں کے پیچھے لگے، تو ضرورت کے بقدر مکان اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے بنانا، اس کی تو نفی نہیں ہے، بلکہ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ایسے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا اپنا مکان ہونا چاہیے جس میں سکون سے وہ عبادت ادا کر سکے۔ اللہ والے ہیں، ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف جاتی ہے، تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا یہ جملہ کہ سردی گرمی سے بچے اور اچھی طریقے سے اس کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن عبادت کرنے کے لیے بھی اس کو مکان صحیح نہ ملے، اتنا چھوٹا ہو اور اولاد سوئی ہوئی ہو، معمولی سا مکان ہو بیچارے کا، تو مکان کے لیے بھی دعائیں فرمائی اور یہ اس طرح فرمائے۔ تو اس روایت میں ان چیزوں کی تو نفی ہوگی، لیکن جو ترفہانہ بنگلے بنائے جاتے ہیں کروڑوں کی جن کی لاگت ہوتی ہے، ان چیزوں سے اشارہ فرما دیا۔ حضرت خباب خود بھی مکان تعمیر کر رہے تھے، کچھ نہ کچھ ضرورت ہوگی اس بنیاد پر آپ کر رہے تھے، اور یہ صحابہ، یہ تابعین وغیرہ ان کے پاس آئے ان کی آخری عمر کے اندر، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے یہ چیز جو میں روپیہ لگا رہا ہوں اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا ہے، لیکن خیر مجبوری کی بنیاد پر لگا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی تو سب چلے گئے، دنیا نے ان کو کچھ کم نہیں کیا، اور میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ دنیا میرے ساتھ اس طریقے سے لاحق ہوئی۔ حدیث شریف میں اور بھی فرمایا ان المسلم یؤجر فی نفقته کلھا الا ما یذلہ فی التراب، یہاں پر بھی یہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دنیا اور دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت کثرت سے جو امت کو ہو جائے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے. مختلف روایتوں میں یعنی لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. یہ دنیا ہی چھا جائے آدمی پر، عبادتیں اور اللہ کی رضامندی والے اعمال نہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے ہے. ورنہ اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مدرسوں کے لیے، اور اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں خوب دے رہے ہیں، اللہ کی رضامندی حاصل کر رہے ہیں، تو اس قسم کے لوگوں کے لیے فضیلتیں بھی ہے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن يدخل احدا عمله الجنہ. حضور نے فرمایا کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچائے گا. قالوا وما انت یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا کہ ولا انا الا يتغمدني الله بفضل ورحمت، مگر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت میرے اوپر فرمائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فسددوا وقاربوا. سدیدو میانہ روی اختیار کرو اور درستگی اختیار کرو، افراط و تفریط سے پاک رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے اعمال کو درست کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. قول سدید سے یہی مراد ہے درست بات کرنا، اور درست بات یہ ایمان اور توحید والی. اور وقاربوا، قاربوا کا معنی اللہ تبارک تعالیٰ سے قرب اور نزدیکی حاصل کرو. ولا يتمنى احدكم الموت، اور تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اما محسنا، یا تو نیک عمل کرنے والا ہوگا، فلعله ان يزداد خيرا، تو نیکی کے اندر اور بھلائی کے اندر اضافہ ہوگا. واما مسيئا، اور اگر گنہگار ہے، فلعله ان يستعتب یا يستعتب، اور اگر گنہگار ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ کی توفیق اس کو مل جائے، وہ اللہ سے توبہ چاہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی یعنی جنت کا داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے اوپر ہے، ہمارے اپنے اعمال پر نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تواضعاً اور انکساراً فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت کی بشارتیں مل گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میرا عمل مجھے جنت میں نہیں پہنچائے گا. یعنی عمل سبب تو بنتا ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن صرف عمل ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ عمل کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے گناہوں کا بھی انبار. 500 سال کی عبادت ایک گلاس کے اندر ختم ہو گئی. اور اسی طرح رات دن ہم دیکھتے ہیں 2-4 اچھے عمل کیے وہ تو ہمیں یاد رہتے ہیں، اور صبح سے لے کر شام تک اللہ پاک کی نافرمانی اور ناراضگی والے بہت سارے دوسرے اعمال، جن میں اعمال ظاہرہ بھی آ گئے، اعمال باطنہ بھی آ گئے. ظاہرہ پر تو انسان کو تھوڑا افسوس ہوتا ہے، کوئی ایسا ظاہری گناہ کیا، لیکن جو باطنی گناہ ہے اور خاص کر کے غیبت ہے، چغلی ہے، جن کے بغیر ہماری مجلسیں خالی نہیں جاتی ہے، یہ وہ اعمال ہے جو دیمک کی طرح ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا جو مفلس فرمایا اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اچھا، اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی مطلوب نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کے لیے عبادت کرنا یہ تو ایسا ہوا کہ جنت کی وجہ سے کیا، اللہ کی وجہ سے نہیں کیا. لیکن قرآن کریم نے بار بار مختلف آیتوں میں فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں کثرت سے فرماتے ہیں کہ اعمال بھی مطلوب ہے اور اعمال جنت میں جانے کا ذریعہ بنتے ہیں عمومی احوال کے اعتبار سے. اس لیے کتاب اللہ کی ان آیات میں ہمیں یہ فرمایا. کچھ حضرات نے فرمایا کہ بات سببیت کے لیے نہیں ہے بلکہ باب مصاحبت اور الصاق کے لیے ہے. یہ جو خود بھی کہا جائے لیکن پھر بھی ہمارے نزدیک ثواب اور عذاب کا ثبوت عقل سے نہیں بلکہ شریعت سے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو عذاب دے تو بھی عدل ہوگا، عدل کے خلاف نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے فضل کرے تو چھوتیاں، عدل کرے تو لوٹیاں، پنجابی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہ فضل کرے تو ہی چھوٹیں گے، عدل کرنے جائیں، اللہ پاک حساب کتاب لینے جائیں
تو ایک معمولی سی دنیا کی ٹریفک پولیس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں ہم، ایئرپورٹ کے اوپر ایئرپورٹ کے آفیسروں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں گناہ میں پکڑے ہی جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہماری طرف سے خلاف ورزی ہوتی ہے قانون کی. تو اللہ کے قانون کے سلسلے میں اگر وہاں سے پکڑ آ جائے منحوسبہ نقشہ آپ سن ہی چکے ہیں. اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں نہیں پہنچا رہے ہیں. لیکن کوئی اس سے یہ استدلال نہ کرے کہ جب اعمال نہیں پہنچا رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے. کل میسر، حدیث شریف میں خود ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے کچھ روایتوں میں فرمایا کہ آدمی جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے اور اللہ پاک کے یہاں وہ جہنمیوں میں سے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک مور آتا ہے اور وہ جہنمیوں والے اعمال شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جہنم والے اعمال کرتا رہتا ہے، اللہ پاک کے یہاں وہ جنتیوں کی فہرست میں ہے، اور پھر جنت کی طرف جنت والے اعمال. تو اس سے نعوذ باللہ اعمال کی بے رغبتی مراد نہیں ہے، پورا قرآن کریم بھرا پڑا ہے اعمال کی طرف جاتے ہوئے اور اعمال کی رغبت دلاتے ہوئے. اور جنت کا ذکر بھی اللہ پاک نے اعمال کے ساتھ فرمایا ہے. ان المتقین فی جنات، متقین کس کا نام ہے. اس طریقے کی جتنی بھی آیتیں ہیں جنت والی جو صفات ذکر کی اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی ذکر فرمایا. وعباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی صفات میں اعمال ہی کا تو کثرت سے ذکر ہے، لیکن اعمال کے مجموعے کا ہے، اعتقادات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، معاشرات بھی ہے، معیشت بھی ہے. ان تمام کے اندر سب چیزوں کے اندر اعتدال وغیرہ کی تعلیم دی. عباد الرحمن میں سارے اعمال کو ذکر کیا. اسی طریقے سے ولا تقتلوا النفس التي حرم الله وقضى ربك الا تعبدوا 15ویں پارے میں پوری تفصیل فرمائی. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے میں تو وہاں پر بھی ایمانیات، اعمال وغیرہ سب چیزوں کو ذکر فرمایا، اخلاقیات کو ذکر فرمایا. تو اعمال تو کثرت سے مراد ہے، بس یہ ہے کہ اپنے عمل پر غرور نہ کرے، وہی 500 سال والی عبادت والا. اس لیے فرمایا جا رہا عمل کرنے کے بعد والذین هم وبالاسحار هم یستغفرون ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے آپ کی عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو عبادت کر کے روتے ہیں، اور ہم بغیر عبادت کے خوش ہوتے ہیں کہ جنت مل جائے گی. اور اللہ کے نیک اور صالح بندوں کا یہ حال ہے. تو یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعمال کی نفی مقصود نہیں ہے، یہی لچکدار تعلیم ہوتی ہے، اعتدال والی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک طرف اعمال کی فضیلت بتلائی تاکہ لوگ اعمال کی طرف راغب ہو، لیکن اعمال کی طرف راغب ہونے کے ساتھ وہ اپنے لیے جنت کو لازمی سمجھ لے معتزلہ کی طرح کہ اعمال صالحہ پر اللہ پاک کو جنت دینا نعوذ باللہ ضروری ہے. یہ جو اس طرح کے تصورات کیے لزوم وغیرہ کے اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے، اس کی نفی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جنت کے منازل، کچھ حضرات نے آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ یہاں جنت سے مراد جنت کے منازل مراد ہے، اور جنت کے منازل میں داخل ہو جاؤ. نفس جنت تو ملنے ہی والی ہے، اچھا اللہ کی رحمت کی قید ضروری ہے. ادخلوها بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو رہے ہو، تو یہ تصور غالب نہ آ جائے، اس لیے ما رحمت اللہ کا لفظ بھی بار بار فرمایا. اچھا آگے اس کے بعد تم میں سے کوئی تمنا نہ کرے، روایت آپ سن چکے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بھی یہ کلمات استعمال ہوئے، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کو بھی توفنی مسلمہ، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. تو حدیث شریف میں یہ جو دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمائے موت کی تمنا نہیں ہے، بلکہ جب موت آئے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ، یہ کب فرمایا؟ زندگی کے ان ایام میں جب کہ آپ کو طبعی طور پر یہ پتہ لگ گیا کہ اب میری موت قریبی ہے. طبعی عمر کے اعتبار سے آدمی جان لیتا ہے میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے، تو 60 سے پہلے ہی اب سوچ لینا چاہیے کہ کسی بھی وقت فرشتہ آ سکتا ہے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضور نے خود دعا فرمائی اللہم بالرفیق الاعلی. حضرت عمر کی بھی دعا بھی آپ سن چکے ہیں. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو دعا فرمائی یہ خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہم بالرفیق الاعلی، اور آپ اس کا شان نزول سن ہی چکے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بار بار حضور یہ فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، یا تو دنیا میں رہے یا وہاں آ جائے. جب مرض الوفات میں آپ یہ جملہ پڑھنے لگے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بالرفیق الاعلیٰ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول نے ہمیں پسند نہیں کیا ہے، بلکہ آپ کو جو اختیار دیا تھا اس میں اب آپ یہ فرمانے کے رفیق اعلیٰ یعنی اللہ ہی کی ذات عالی کی طرف اب حضور کو تشریف لے جانا ہے۔ تو نیک آدمی کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور گنہگار ہوگا تو اللہ پاک سے توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سوف ابھی زندگی کی یہ عمر ہے میری، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 40 سال عمر عزیزت گزشت اور اب تک 55 تیرے اندر سے نہیں گیا، 55 آئے تو بھی 55 باقی رہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ آدمی کو کچھ نہ کچھ توبہ اور استغفار اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف کرنا چاہیے اپنے گناہوں کا۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شام تک میں رات کو سوتے وقت تھوڑا کچھ استحضار کرے اور سوتے وقت اپنی نیکیوں کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، مراقبہ کرے، اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر آدمی کے دل میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور گناہوں سے توبہ کی توفیق ملے گی۔ دعاء العائد للمریض، بیمار کی عیادت کرنے والا بیمار کے لیے کیا دعا فرمایا؟ روایت آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں، اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ کچھ دعائیں یاد بھی کر لی جائے، ایک تو اپنے لیے کہ جب میں بیمار ہوں تو میں یہ دعا کروں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بیچارہ عامی آدمی آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کے تعلق والے وہ بیمار ہے تو آپ وہاں جا کر یہ دعائیں یاد ہوگی تو آپ یہ دعائیں ان کے سامنے پڑھ سکیں گے اور یہ دعائیں ان دعاؤں کی ان کو تلقین بھی کر سکیں گے۔ کتنی شاندار دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کان اذا اتی مریضا او اتی بہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس پہنچتے یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی مریض کو لایا جاتا، دونوں شکلوں میں آپ پڑھتے اذهب الباس، تکلیف اور پریشانی ان کو آپ دور کیجئے، رب الناس، دور کرنے والی ذات خود لوگوں کا رب ہے، یہ سب کی تربیت کرنے والے ہیں، اس لیے یقیناً رب کا لفظ فرمایا کہ ضرور آپ ہماری تربیت کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ ہماری تکلیف کو دور فرمائیں گے، واشفی انت الشافی، اور آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں، اس لیے آپ ہی شفا دیجئے، لا شفاء الا شفاؤک، دنیا بھر کی دوائیں اور علاج یہ اپنی جگہ پر ہے، جب تک اللہ پاک کی طرف سے شفا لکھی ہوئی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا تجربہ کار ڈاکٹر اور بڑی سے بڑی شاندار دوائیں جن کی گارنٹیاں کمپنی دیتی ہے لیکن اس سے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے چاہا تو گجراتی میں مثل مشہور ہے، مٹھی میں چپٹی میں اللہ پاک اچھا کر دے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی بیماری ایسی شفا جو دوبارہ بیماری نہ لائے۔ یہ کتنا شاندار جملہ ہے، نبی ہی یہ جملے فرما سکتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، کہ جس کے اندر بیماری کی ایک تو بیماری کی دعا کی کہ بیماری سے ابھی مجھے اچھا کر دیجئے، 2 دن کے بعد پھر بیماری آئی تو یہ فرما دیا کہ ایسی بیماری کا وہ واپس ہی نہ آئے، تشریف لے جائے وہ۔ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور امت کو بھی یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ وقال اذا اتى مریضا، اس کے بعد والی روایت میں بھی یہی فرمایا۔ کبھی ایک بیماری سے شفا ہوتی ہے نہ دوسری کوئی بیماری لگ جائے تو لا یغادر سقما، اس بیماری کو بھی نہیں اور بھی کسی دوسری بیماری کو آپ نہ لائیے۔ یہ اتنی شاندار دعائیں ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے جیسے یہ کورونا کے متعلق کہتے ہیں بیماری سے اچھا ہو جائے اس کے بعد بھی اس کو کچھ پرہیز کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ اس کا حملہ ہو، اور اس طرح کی کئی بیماریوں کے متعلق آتا ہے، دوائی مکمل نہیں ہوتی ہے تو کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے مختلف وجوہات سے، تو یہ دعا نے سب کچھ سکھلا دیا۔ باب وضوء العائد للمریض، عیادت کرنے والا مریض کے لیے وضو کریں، اور وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ان کے اوپر ڈالا۔ حضرت جابر کی روایت اس سے پہلے آپ سن ہی چکے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فتوضأ فصب علیہ، حضور نے وضو فرمایا اور میں تو بے ہوش تھا، میرے اوپر پانی ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر مریض کے لیے وضو کرے اور اس طرح وضو سے بچا ہوا پانی بطور تبرک کے مریض پر چھڑکے تو حدیث شریف میں اس کی گنجائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور امت کو بھی سکھلایا کہ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ حضرت اوقال صبوا علیہ، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر پانی ڈالا جائے، خود ڈالا یا ڈالنے کا حکم فرمایا۔ فقلت لا یرثنی الا کلالہ، فعقلت، اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے شفا دے دی۔ عقل تو اس لیے فرمایا کہ بے ہوشی کی عالم تھا، اس لیے عقل کے اندر کچھ نہ کچھ فطور ہوتا ہی ہے، تو فعقلت کا لفظ فقلت لا یرثنی الا کلالۃ فکیف المیراث۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کلالہ ہوں
میری اولاد نہیں ہے تو میرا ترکہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ تو یوسیکم اللہ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر احکام ذکر فرمائے۔ باب من دعا برفع الوباء والحمى، بیماری اور وبا کے دور ہونے کی سلسلے کی دعائیں کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال کا کل ہی یہ روایت آ چکی ہے، ان دونوں بزرگوں نے جو اشعار پڑھے اور حضرت بلال نے خاص کر کے مکہ مکرمہ کو یاد کیا۔ حضرت عائشہ نے جا کر بتلایا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں حضرات یاد کر رہے ہیں۔ والد محترم کی تو کیفیت دوسری تھی، والموت ادنی من شراک نعلہ، یہ موت کو یاد کر رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی زندگی کو یاد کر رہے ہیں۔ دونوں کی الگ الگ حیثیتیں ہیں، لیکن اس میں دونوں باتیں معلوم ہوئی۔ پہلے والی جگہ کو آدمی یاد کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے اپنے وطن سے مدرسوں میں پڑھنے گئے تو اس وقت گھر یاد آ رہا تھا، مدرسے سے پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر پھر دوسری چیز میں لگے تو مدرسے کی زندگی یاد آتی ہے۔ تو آدمی جن جن حالات میں ہوتا ہے دوسرے حال کی بات پہلے والے حال کو پھر وہ یاد کرتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ کے ان حالات کو یاد کر کے اشعار کل آپ سن چکے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ وشد، آپ ہمارے لیے دونوں کے اندر مکہ مکرمہ کی محبت ڈال دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور یہ خبر لے کر آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعائیں ملی۔ یہ یعنی گویا محسوس ہوا حضور کو کہ میرے صحابہ کے دل میں ابھی مکہ مکرمہ کی یاد تازہ ہے، خاص کر کے بلال بھائی نے تو شامتن و طفیل اس کو بھی ذکر کیا، میاہ مجنہ کو ذکر کیا، حتیٰ کہ گھاس اسخر اور جلیل دو گھاس ہیں وہاں کی ان کو بھی یاد کیا۔ تو اس بنیاد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مدینہ منورہ کی محبت میرے صحابہ کے دل میں ڈال دیجئے جیسی محبت مکہ کی ہے، بلکہ اوشدھا، اس سے بھی زیادہ۔ اور آگے فرمایا وبارک لنا وصحھا، اور مکہ کی آب و ہوا جس طرح اچھی ہے مدینہ منورہ کی آب و ہوا کو بھی آپ درست فرما دیجئے۔ چنانچہ آپ کی ان دعاؤں سے اللہ پاک نے مدینہ کے بخار کو بھی ختم فرمایا۔ وبارک لنا فی سعینا وسعیھا ومدھا، اور اس کے سا میں بھی برکت دیجئے، اس کے مد میں بھی، یعنی وہ پیمانے جن کے ذریعے ناپا جاتا ہے تو وہ پیمانوں میں برکت مراد نہیں ہے، پیمانوں میں ظرف بول کر مضروب، مضروب بول کر ظرف مراد لیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہاں پر سا اور مد بول کر برتن لکڑی کے ہوتے ہیں یا پترے کے ہوتے ہیں، یہ مراد نہیں ہوتے ہیں۔ سا گیہوں کو جو بولا جاتا ہے، جو کو جو بولا جاتا ہے، مد گیہوں اور جو کو جو بولا جاتا ہے، یہ تو پیمانے ہیں۔ اس زمانے میں برتن ہوتے تھے، ایک سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، ایک مد کلو کا ہوتا ہے۔ وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ، کل بھی یہ روایت آ چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یہاں سے اس کو دور کر دیجئے اور دوسرے علاقے کے اندر آپ اس کو بھیج دیجئے۔ یہ دوسرے علاقوں کے لیے بد دعا نہیں ہے، لیکن دوسرے علاقے وہ تھے جہاں خود اسلام اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، تو ان کی طرف اشارے فرما دیے۔ وہاں جحفہ کی طرف جو لوگ رہتے تھے ان کی طرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھلائی۔ آگے اس کے بعد آ رہی ہے کتاب الطب، اس میں بھی کئی چیزیں اس طرح کی ذکر کی جائے گی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔